وفات کا مہینہ کہہ دیتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات پر یہ رحم فرمایا کہ اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں آپ کو پیدا کیا اور نبوت دی اور مبعوث فرمایا۔ تو یہ پورے عالم پر، اس لیے کہ آپ اگر رحمت عالم ہیں، نہ صرف مسلمانوں کے لیے نہ انسانوں کے لیے بلکہ تمام عالموں کے لیے رحمت للعالمین ہیں، تو ساری کائنات پر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ کو اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ یہ مہینہ اس اعتبار سے بہت بابرکت اور مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ کی پیدائش بھی ہوئی اور وفات بھی اسی مہینے میں اور اسی تاریخ میں ہے 12 ربیع الاول۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلانا چاہا ہے کہ اگر تم خوشی مناؤ تو پھر یہ بھی دیکھو کہ یہ وفات کا دن بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب دونوں چیزیں ایک دن اکٹھی ہو گئیں، خوشی اور وفات، موت، تو اب ہمیں خوشی میں بھی اعتدال رکھنا ہے اور موت میں بھی اعتدال رکھنا ہے۔ اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اب اس نمونے کو ہم اگر دیکھیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں نمونہ معلوم ہوتا ہے وہ آپ کی سیرت ہے کہ صحابہ نے اس سیرت پر عمل کیا اور اس سیرت کا اتباع کیا، یعنی انہوں نے پل پل گھڑی گھڑی آپ کی ولادت کی خوشی منائی، آپ کی سنتوں پر عمل کر کے۔ یہ سال بھر میں خوشی منانا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، برتھ ڈے مناتے ہیں۔ جو لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں ان کے پاس اپنے پیغمبر کی، اپنے مقتدی کی کوئی ایسی واضح زندگی نہیں ہے کہ ہمارے پیغمبر نے کیسے کھایا تھا، کیسے سوئے تھے، کیسے معاملات کیے تھے، یہ چیزیں کسی کے پاس نہیں ہیں۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز محفوظ ہے، اس لیے ہم سال بھر میں کیوں خوشی منائیں؟ ہمیں تو ہر پل ہر گھڑی ہم سوئیں تو آقا کا جشن منا کر سوئیں، آقا کے طریقے پر سوئیں، کاروبار کریں آقا کا جشن منائیں آقا کے طریقے پر۔ یہی ہے خوشی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ عطا فرمایا ہے۔ باقی اس دن میں ہم آقا کی دھجیاں اڑھائیں، اور آقا نے کہا تھا کہ میں اپنے ہاتھ سے بجانے والے اور منہ سے بجانے والے باجے توڑنے کے لیے آیا ہوں، اور ہم آقا کا نام لیں اور پھر باجے بجائیں اور ناچ کود کریں، یہ تو اسلام نہیں ہے، یہ تو آقا کی مخالفت ہے۔ یہ کون سی ہم نے خوشی منائی آپ کی پیدائش ہونے کی؟ اور پھر عید منانے کا ہمیں کیا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 عیدیں دی ہیں، ان کو منائیں۔ تیسری عید نبی نے اپنی زندگی میں کبھی منائی نہیں کہ بھائی اس دن میں پیدا ہوا تھا، چلو جلوس نکال لیں گے۔ صاحب آپ کو تو پوری زندگی دین کی فکر رہی، اللہ سے محبت، تعلق، ہر گھڑی امت کی فکر رہی ہے، تو آپ کوئی جشن تھوڑی منا رہے تھے کہ بھائی چلو بھائی کدو چلو بھائی نعرہ رسالت کرو، ایسا نہیں آپ نے منایا ہے۔ تو ہمیں تو وہ کام کرنا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اسی پر ہماری نجات ہوگی، اسی پر بخشش ہوگی۔ برتھ ڈے تو عیسائی لوگ مناتے ہیں، ان کے یہاں برتھ ڈے ہے، عید میلاد النبی، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشی ہے، اور اس خوشی کو ہم ہر پل منائیں۔ ہم کھانا کھا رہے ہیں تو آقا کے طریقے پر، سو رہے ہیں تو آقا کے طریقے پر، بول رہے ہیں تو آقا کے طریقے پر، ہمارا لباس ہو تو دور سے آدمی دیکھ لے کہ یہ محمدی چلا رہا ہے، ہمارے چہرے مہرے سے اندازہ ہو جائے، یہ نہیں کہ دیکھنے والا سمجھے بھائی پتہ نہیں چودھری چرن سنگھ نے کس کے منہ پر موت دیا اور ساری داڑھی اس کی صاف ہو گئی، بھی کون ہے یہ؟ ایسا نہ ہو، بلکہ دیکھنے والا پہنچ جائے، سمجھ جائے کہ یہ یقیناً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ صورت سے، سیرت سے ہر وقت آپ کا جشن منائیں، جدھر گزر جائیں ادھر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوں، جیسے کہ آپ رحمت للعالمین تھے، ہم کائنات کے لیے رحمت بن جائیں۔ اللہ ہمیں پیارے نبی کی سچی محبت عطا فرمائیں، اور جب سچی محبت ہوگی تو سچا اتباع بھی ہوگا، سچی پیروی بھی ہوگی، اور پھر آپ ہی کی اتباع اور پیروی وہی جنت کا راستہ ہے، وہی باعث نجات ہے۔ اللہ ہم سب کو کامل ایمان پر
اور آپ کی سیرت کے ساتھ اس دنیا سے خاتمہ نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد